بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز خیبر @8 اور میں ہوں آپ کا میزبان مبارک علی. یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے خیبر نیٹ ورک کے اسلام آباد مرکز سے براہ راست. آج بہت ایک اہم ڈیولپمنٹ, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے عام انتخابات کا تقریباً اعلان ہو گیا کہ یہ جو جنوری کا مہینہ ہے اگلے سال, اس کے آخری ہفتے میں انتخابات منعقد کرائے جائیں گے. اب مختلف جو سرکلز ہیں یا مختلف کوارٹر سے جو پریشر بلڈ اپ ہوا تھا کہ الیکشن کمیشن جو اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نبھا رہی اور کیوں عام انتخابات کا اعلان نہیں کر رہی, تو یہ تقریباً اس کے لیے بھی ایک قسم کی اپیزمنٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کا خیر مقدم کیا ہے کہ انتخابات اس سے, اور کہا قمر زمان قاہرہ کا ایک بیان آیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کہ یہ خوش آئند ہے اور اس سے جو غیر یقینی کی جو فضا ہے وہ تقریباً ختم ہو جائے گی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. حالانکہ سب سے زیادہ جو اس کا جو انتخابات کرانے کے لیے جو زیادہ سے زیادہ جو ڈیمانڈ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آ رہی ہے, لیکن اس کا موقف صرف یہ ہے کہ یہ اعلان جو ہے یہ صدر مملکت کا اختیار ہے, یہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں. یعنی الیکشن کمیشن کے ساتھ جو مخاصمت چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف ہی اس فیصلے میں بھی یا اس اعلان میں بھی وہ مخاصمت ہمیں نظر آ گئی. اسی طرح استحکام پاکستان پارٹی جو ہے ابھی جو جہانگیر ترین صاحب کی جماعت ہے, ان کا بھی موقف آ گیا ہے اور ان کا بھی تقریباً پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بالکل سیم ٹو سیم ان کا بھی موقف ہے کہ بروقت انتخابات سے جو وہ ہے اس سے بادل تو چڑھ جائیں گے جو غیر یقینی صورتحال کا, لیکن ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ نگران سیٹ اپ کا جو ہے یہ اس کا اصل مینڈیٹ ہی یہی ہے کہ انتخابات کرائے, اور یہ اچھی بات ہے کہ نگران سیٹ اپ نے انتخابات کا اعلان تقریباً کر دیا ہے. ملک میں الیکشن کی کا جو ابھی ہو سکتا ہے ریل پیل ابھی شروع ہو جائے, لیکن ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ مریم نواز جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پاکستان مسلم لیگ نواز کی ان کی آرگنائزر ہے چیف, اور ساتھ شہباز شریف صاحب جو کہ صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, وہ لندن میں ہے اس وقت, اور بہت اہم میٹنگز ہوگی انتخابات کے حوالے سے بھی اور اوورال نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے بھی, اور ظاہر بات ہے عام انتخابات کے حوالے سے بھی بات ہوگی. ان ساری باتوں کے اوپر اگر ایک چیز کہیں ٹھیک ہے الیکشن کمیشن نے انتخابات کا اعلان کر تو دیا, اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ الیکشن کے لیے جو کیمپین ہے اس کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا, لیکن کیا ہماری جو سیکیورٹی سچویشن ہے اوورال جنرلی ملک میں اور بالخصوص ہمارے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ایسٹ فاٹا ایز ویل, کیا متحمل ہے کہ ایک اچھے طریقے سے کیمپین منعقد ہو سکے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے, کیونکہ آج بھی بنو کے جو جانی خیل کا علاقہ ہے وہاں پر سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا ہے. یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا جس میں 8 دہشت گرد مارے گئے ہیں. یہ ایک بہت بڑی کارروائی ہے ایک سیٹل ڈسٹرکٹ میں خیبر پختونخوا کے. تو ان جو انتخابات کا اعلان اور سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے, کس طرح کیمپین آگے بڑھے گی, کس طرح ہمارے کچھ مخصوص سیاسی جماعتیں بلکہ ایک مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام کا بھی ذکر کرتا چلے کہ وہ بھی دہشت گردوں کے ٹارگٹ پر ہے, اور جولائی کے مہینے میں جو اس طرح آپ نے دیکھا جو باجوڑ میں جو اٹیک ہوا, اس کے بعد پھر حافظ عبداللہ پہ جو اٹیک ہوا بلوچستان میں, تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ الیکشن کیمپین کس طرح آگے بڑھے گا, الیکشن بر وقت ہوں گے اور الیکشن کیا پرامن ماحول میں ہوں گے, ان موضوعات پر ہم بات کریں گے. اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہمارے ڈپٹی چیف ایڈیٹر نیوز وقاص شاہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. وقاص صاحب تھینک یو ویری مچ شو میں مجھے جوائن کیا. اور پشاور سے ہم میں جوائن کریں گے ڈان کے بیورو چیف علی اکبر صاحب. علی اکبر صاحب اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو آپ کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. علی اکبر. بہت بہت شکریہ مبارک صاحب. علی اکبر, وقاص بیٹھے ہوئے اور میں آپ سے ہی سوال کا آغاز کروں گا. جس طرح آپ نے دیکھ لیا الیکشن کمیشن نے تو اعلان کر دیا, کوئی کٹ آف ڈیٹ تو نہیں دیا, لیکن آخری ہفتہ بولا جا رہا ہے جنوری کا, اگلے سال جنوری کے جو آخری ہفتہ ہے اس میں انتخابات منعقد کرائے جائیں گے. ابھی پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے دوست وقاص سے میں بات کر رہا تھا, تو وقاص کا کہنا تھا کہ یہ مطلب اپیزمنٹ ہے, کیونکہ بعض سرکلز اور بعض بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی اور جو ان کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری بہت ووکل تھے اس حوالے سے کہ
فلفور وہ اعلان کر دے جو کہ ان کا کام ہے اور اپنی ذمہ داری جو ہے نا اس سے وہ کر لے. تو آپ کا کیا سمجھنا ہے کہ ان حالات میں جو دہشت گردی کا میں نے ذکر کیا, آج آپ نے دیکھا ہوگا جانی خیل میں جو اٹیک جو کارروائی ہوئی ہے, اس کے علاوہ اوور آل بھی جنرل سیکیورٹی سچویشن آپ کے سامنے ہے, آپ وہاں پر ہیں, ایک اچھی پوزیشن پہ آپ ہیں, آپ کو نظر آ رہی ہے چیزیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کمپین کس طرح ہوگا اور اس اعلان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ شکریہ مبارک صاحب. اور یہ الیکشن کمیشن نے جو آج ایک قسم سے تجویز دی ہے, جن کو کھل کے اعلان کرنا چاہیے تھا, الیکشن کا ڈیٹ دے دیتے, لیکن انہوں نے بھی ایک اپنے آپ کو ایک تجویز دی ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں گزشتہ جو ہے کئی دنوں سے خاص کر سیاسی جماعتیں جو ہے وہ پریشان ہے اور کہیں نہ کہیں سے آوازیں اٹھ رہی ہے کہ انتخابات میں تاخیر کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اس ساری صورتحال میں آج جو الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ تجویز آئی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک خوشائن بات. ایک بار جو میں بار جو میں اپنی جو انٹرو میں کہہ رہا تھا کہ اعلان کر دیا ہے, آپ اس کو تجویز کہہ رہے ہیں کہ یہ پراپر ہم اعلان نہیں کہہ سکتے. مبارک صاحب بالکل, آپ نے بھی کہا کہ کٹ ڈیٹ نہیں دیا. الیکشن کا مینڈیٹ ہوتا ہے الیکشن کمیشنر کا, اور اس نے کہا ہے کہ مطلب جنوری کے آخری ہفتے اس میں ہو سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ مختصر سا پریس ریلیز انہوں نے جاری کر دیا ہے. تو ایک اپنے آپ کو تجویز والی بات ہے. اور تاہم سیاسی جماعتوں کو جو بے چینی تھی تو اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے. آئین کا تو پہلے ہی ہم نے بیڑا غرق کر دیا ہے کہ جو 2 صوبوں میں مطلب انتخابات نہ کروا کے, اور اب یہ ہے کہ مطلب ہم اس کو بھی جو ان کو مطلب اگر یہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہو سکتے ہیں تو نومبر میں بھی ہو سکتے ہیں, جس طرح کی صدر نے تجویز دی تھی. تو اب کہیں نہ کہیں خدشات سیاسی جماعتوں کو ضرور ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جو آوازیں پیپلز پارٹی کی پی ایف کی 1-2 دن سے آوازیں آ رہی ہے, اس طرح ان کی سبھی جماعتوں کو ایک خدشہ ضرور ہے. اور یہ ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ اپنے مینڈیٹ سے باہر جو ہے وہ کام کرنے جا رہی ہے. جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ اقدامات کیے جا رہے ہیں, یہ چاپوں میں تیزی آئی ہے, ڈالر کا جو اتار چڑھاؤ ہے اس پہ فوکس کرنا, اور ایک کاسمیٹک سی کاروائی ہو رہی ہے. تو سیاسی جماعتیں بھی اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے. تاہم یہ جو اعلان آج الیکشن کمیشن اعلان نہیں تجویز جو آئی ہے, اس سے وہ بے چینی کچھ حد تک ضرور کمی ہو جائے گی. اور اب جو ہے سیاسی جماعتیں حکومت نگران کو اور الیکشن کمیشن کو مجبور کریں گی کہ وہ بلاخر جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کروا دے, لیکن کروا دے ضرور, کیونکہ اب آئینی مینڈیٹ سے ہم باہر ہو جائیں گے. اور لیکن سیاسی جماعتوں نے پہلے کہا ہے کہ اگر 100 دنوں میں نہیں 120 میں کرا دے, تو یہ ایک ہے کہ وہ بے چینی اب کچھ حد تک کم ہو جائے گی. بے چینی کم ہو جائے گی, یہی بہت بڑا, یہی ایک بہت بڑی اس میں یہ ایک بات ہے. وقاص صاحب, یہ جو جس طرح ابھی علی اکبر صاحب نے بھی کہا کہ اس سے بے چینی کم از کم ہو جائے گی, لیکن ایک جماعت جو پاکستان کی جماعت ہے, پاکستان مسلم لیگ نون, اور بہت انٹرسٹنگلی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو شریک چیئرمین ہیں آصف علی زرداری صاحب, وہ سیم پیج پہ اس حوالے سے کہ پہلے ذرا اصلاحات ہو اور چیزیں ذرا درست ہو. یہ جس طرح ابھی جو سینسس ہوا ہے ان کے ذرا اس کے مطابق جو ڈیلیمیٹیشنز ہیں وہ پراپرلی ہو جائے, تو اس کے بعد پھر اگر الیکشن ہو تو بے شک اس میں ڈیلے ہو جائے, اگر 3-4 مہینے مزید اگر ڈیلے ہو جائے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ آل پارٹیز جو ہے نا, جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, بڑی جماعتیں, وہ سیم پیج پر نہیں ہے الیکشن کے حوالے سے؟ بہت شکریہ مبارک صاحب. دراصل الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمیشن صاحب جو اتنے صاحب بہادر ہوئے ہیں یا اتنے زیادہ بورڈ ہوئے ہیں, تو یہ سارا جو کیا جا رہا ہے یہ ہماری انہی سیاسی جماعتوں کا ہے کہ انہوں نے اپنا اختیار لے کر ایک غیر منتخب الیکشن کمیشنر کو دے دیا, اور اب سب کو پتا ہے کہ وہ کس کے اشاروں پر چلتے ہیں. جہاں تک الیکشن کی ڈیٹ دینے کا سوال ہے تو ابھی تک الیکشن کمیشن نے کوئی تاریخ نہیں دی, کوئی شیڈیول نہیں دیا, بلکہ الیکشن کمیشن نے وہ بات دہرائی ہے جو مسلم لیگی رہنما کچھ عرصہ سے کہہ رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے
کہ نومبر میں جب یہ حلقہ بندیاں ہو جائے گی تو اس کے بعد 54 دن 54 ڈیز یعنی اسی حساب سے وہ تقریباً 24 یا 25 جنوری کا ڈیٹ ہوتا ہے. تو وہ یہ تو دراصل مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ ڈیٹ پہلے دی گئی. یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس پر اعتراض اٹھایا تھا کہ ایک سیاسی جماعت کیسے الیکشن کا شیڈول یا الیکشن کی شیڈول دے سکتی ہے. یہ تو اعتراض تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا پاکستان مسلم لیگ نون پر اور اسٹیبلشمنٹ پر اور الیکشن کمیشن کے گٹھ جوڑ پر. ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہمیں نہیں مل رہا, وہ تو آپ نے میاں صاحب کو دے دی ہے. یعنی آپ کی یہ کوشش ہے یار, آپ کا یہ پلان ہے کہ آپ نے ہر میاں صاحب کو دے دی ہے. یعنی آپ کی یہ کوشش ہے یار, آپ کا یہ پلان ہے کہ آپ نے ہر حال میں میاں صاحب کو سلیکٹ کر کے لے آنا ہے, جو جس کا میاں صاحب نے خود اعتراف بھی کیا ہے. میاں صاحب نے خود کہا ہے کہ میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ ہماری حکومت آئے گی اور میں ہی وزیر اعظم ہوں گا. تو یہ جو بے چینی تھی تو یہ اس بیان سے یا مسلم لیگ نون کے رویے سے پیدا ہوئی تھی. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ بے چینی ختم نہیں ہوئی. الیکشن کمیشن تب تک الیکشن شیڈیول نہیں دے گا جب تک مسلم لیگ نون یا اسٹیبلشمنٹ ان کو نہیں کہے گی. اور میں ابھی بھی اس پر میں قائم ہوں کہ جب تک جو 13-14 جماعتی اتحاد ہے یا کولیشن ہے, جب تک یہ عمران خان صاحب کے یا پی ٹی آئی کے مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈ لیتی تب تک الیکشن میں نہیں چلیں گے. نہیں, اس کا مسئلہ تو ہو گیا ہے نا, خان صاحب جیل میں ہے اور خان صاحب جیل میں ہے لیکن لائن ہے, مطلب کوئی آپ دیکھ رہے اس کے, لیکن عمران خان صاحب کا ووٹ ابھی بھی نہیں توڑا گیا. ان کے جو لوگ ہیں ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں باوجود اتنی سختیوں کے. ٹھیک ہے, کچھ ادھر ادھر کے لوٹ ادھر ادھر چلے گئے, لیکن جو ان کے کور ان کی جو یا جو نظریاتی لوگ تھے تو ابھی بھی ہیں. ووٹر تو وہ نہیں گئے, ووٹر تو ادھر ہی ہیں. جب ووٹر ہیں میدان پر تو مسلم لیگ نون یہ ان کی میرے خیال میں اتنی غلطی نہیں کرے گی مسلم لیگ نون کے اس حال میں کہ ان کے ووٹر ہیں یا ان کا بیٹ کا جو نشان ہے الیکشن سیمبل ہے, اگر الیکشن میں وہ ہو تو میرے خیال میں مسلم لیگ نون کبھی یہ غلطی نہیں کرے گی کہ الیکشن میں جائے. اچھا, آپ دونوں سے سوال ہے اور علی اکبر آپ کی طرف آؤں گا. وقاص صاحب تو میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. خیبر پختونخوا کے عوام, جس طرح ابھی وقاص نے کہا کہ جو تحفظات ہیں پی ٹی آئی کے, بہت ایک جینون ایک بات ہے, اور کیونکہ ان کی آپ دیکھتے ہیں ان کی فالوئنگ جو ہے اور ان کا, تو ان کا آپ کیا سمجھتے ہیں پشاور میں بھی اور اوورال خیبر پختونخوا میں کہ یہ جو الیکشن اور یہ انتخابات ابھی جو ہوں گے اور جو کیمپین ہوگا تو کیا سچویشن, کیا سیناریو آپ کے سامنے ہے؟ ایک طرف پی ٹی آئی ہے, باقی دوسری طرف 13-14 جماعتیں ہیں, تو کیا سیناریو, کیا سین بنتا ہے آپ کے ذہن میں؟ جی وارق صاحب, یہ ابھی جو آپ لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں تو اس سے ایک بات میں اس کو تھوڑی سی وضاحت سے کرنا چاہوں گا. وقاص کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اب چونکہ پاکستان میں جب بھی انتخابات ہوئے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کا بڑا مدخل اس میں رہا ہے, اور سیاست حکومت انتخابات سے قبل ہی جو ہے ایک سیاسی شطرنج بنتا ہے اور سجتا ہے. تو ابھی وہ شطرنج جو ہے وہ بنا نہیں ہے, اور اس کے دو مین پلیئرز ہیں, ایک پیپلز پارٹی ہے اور ایک مسلم لیگ نون ہے. تو کبھی ایک جماعت سمجھتی ہے کہ مطلب بار یہ ہے, اور پھر دوسری جماعت جو ہے وہ نکالنا شروع کر دیتی ہے. کچھ دن پہلے پیپلز پارٹی سے تھی, اب مسلم لیگ نون ہے. تو اب یہ شطرنج بننے میں ابھی ٹائم ہے, اور ہو سکتا ہے جس طرح وقاص نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ الیکشن کمیشن نے حتمی تاریخ نہیں دیا ہے, اور آگے چل کی چیزیں جو ہے وہ مزید سامنے آئیں گی. اور جب تک یہ سیاسی شطرنج جس کے اندر پی ٹی آئی بھی اہم فیکٹر ہے, کیونکہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے, تو مقصد یہی تھا کہ ان کو تھوڑا سا مطلب کارنر کرے. لیکن ابھی آپ نے خیبر پختونخوا کی بات کی کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے, الیکشن اگر ہوتے ہیں تو کون سی جماعت سامنے آئے گی. اب تک بات ہوئے ہے اس سے پی ٹی آئی ہے, کچھ حد تک ووٹ ضرور کم ہو سکتا ہے, لیکن اگر ہو جاتے ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ دی جاتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے بڑی جماعت یہ لیول فیلڈ جو ہے, ان کے امکانات, سوال میرا یہی تھا علی اکبر کہ ان کے امکانات کتنے ہیں, کیونکہ حقیقت میں جو بھی پاپولر اوور دا ایئر لاسٹ 4 ڈیکیڈ سے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اسکول کے زمانے سے لے کر اس حد تک, تو جو مقبول عوامی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں کچھ اور جماعتیں
وہ اکثر کامیاب ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک تو اس بار بھی کیا وہی تاریخ دہرائی جائے گی یا کوئی تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے اس حوالے سے؟ صاحب یہ اب وہ دور گیا کہ کوئی جماعت جو ہے وہ 2/3 اکثریت لے کے آئے گی. یہ اچھا. عمران خان نے بھی نقصان دیا اپنے آپ کو کہ میں دو صوبوں میں حکومت ختم کرا کہ جی آگے میں 2/3 اکثریت لے کے آؤں گا. سب سے بڑا نقصان جو ہے عمران خان نے خود کو خود ہی دیا. اور اب جب آپ بات کرتے ہیں تو آگے 2/3 اکثریت تو بڑی دور کی بات ہے, کوئی جماعت سادہ اکثریت بھی نہیں لے پائے گی. خیبر پختونخوا میں جو بھی جماعت جو ہے وہ 30 سے 35 سیٹیں نکالے گی تو وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی. صحیح. اب لیول پلینگ فیلڈ کی اگر ہم بات کریں تو جب تک جو سچویشن ادھر خیبر پختونخوا میں ہے, جب تک اگر کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو بین نہیں کیا جاتا, ان میں پابندی عائد نہیں کی جاتی ہے اور ان کو اس مقابلے سے نکالا نہیں جاتا, تو جتنا بھی یہ کارنر کرنے کی کوشش بھی کرے تو وہ پوزیشن میں ہے کہ وہ لوگوں کا ووٹ جو ہے وہ لے سکے اور لوگوں کی ہمدردی بھی ان کے ساتھ ہے. اور کیونکہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ عمران خان کے دور میں ظلم نہیں ہوا, ظلم جو ہے وہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے, پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہے, اسی طرح مہنگائی بڑھائی ہے. تو ایک چیز ہے. اور دوسرا ہے کہ اخلاقی طور پر یہی جماعت جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے عوام کو سڑکوں پہ نکالے, یا ان کے پاس ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے کہ جن سے عوام کو اپنی طرف کر دے. تو اگر انتخابات ہو جاتے ہیں اور جو موجودہ سچویشن ہے اب یہ مبارک صاحب یہ آپ دیکھیں, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ آگے کیسا سیاسی شطرنج جو ہے وہ پاکستان کا بننے جا رہا ہے, لیکن ایسے میں الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا اور چونکہ آئینی تقاضا بھی ہے کہ انتخابات ہو, لیکن وہ شطرنج جو ہے وہ نہیں بنا جس کی طرف جو شطرنج جو بات بار بار جو آپ اشارہ کر رہے ہو, مطلب اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ابھی دیکھنا ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. وقاص صاحب یہ بڑی ایک جو صاف انداز میں کہہ دیا کہ جب تک پارٹی پاکستان تحریک انصاف اس کو بالکل سائڈ پہ نہیں کیا جاتا تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا سچویشن. کیا اس کے کوئی آپ کو امکانات نظر آ رہے ہیں, کیونکہ آپ بھی ادھر پشاور میں ہوتے ہیں, پشاور میں آپ وہاں پہ آپ ہیں اور خیبر پختونخوا کی سیاست وہاں کی جو معاشرت ہے, وہاں کی جو پورا سیاست ہے اس پہ آپ کی گہری نظر, تو کیا اس طرح کوئی پلان یا اس طرح کی کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہو کہ ایسا بن رہا ہے, یا پھر ایک دہشت گردی بھی ایک ٹول ہے جس کے ذریعے بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہے؟ اور ایک 2/3 اکثریت کی بات جو اکبر نے کہی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 2/3 اکثریت تو دور کی بات ہے, سادہ اکثریت. تو یہ کس قسم کی انتخابات اگر اس طرح ہوا, یہ تو خیر اب بھی اسیوم کر رہے ہیں, ایگزمپشنز ہیں, لیکن اگر ایسا ہوا تو پھر تو وہ چیز نہیں بنے گی جو ایک مستحکم ملک کے لیے ضروری ہوتی ہے, جو کہ پوری اس وقت تقاضا ہے حالات ہے کہ ایک مستحکم حکومت بنے تاکہ ملک کو جو سیاسی بحران ہے اور جو معاشی بحران ہے, سیاسی نہیں, معیشت کا جو سنگین اور انتہائی ایک بہت بڑا بحران ہے, اس سے ملک کو نکال سکے. تو یہ اگر اس طرح کا ہاش پاش آگے ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ تو بہت ہی, معافی چاہتا ہوں لیکن بہت ہی دگرگوں حالات لگیں گے. بالکل, جہاں تک علی اکبر صاحب کی بات ہے تو میں کافی حد تک اس سے ایگری کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو بات چھوٹی چھوٹی پریاں ہوگی اور ان کو حصہ بقدر جستہ وہ مینڈیٹ دیا جائے گا تاکہ پھر بعد میں کوئی اس چکر عمران خان صاحب نے کوشش کی تھی. 99 میں جب میاں نواز شریف صاحب بڑی مینڈیٹ کے ساتھ آئے تھے تو انہوں نے کوشش کی تھی, اب وہ کس سے ختم ہو گئے ہیں. چونکہ ہاں یہ میں مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں, الیکشن مینجمنٹ سے یہ ہوگا. ادروائز اگر آپ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو جس طرح علی اکبر صاحب نے بتایا وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, اور اس میں جو ایک فیکٹر ہے وہ ہے ہمدردی کا. عمران خان صاحب کے ساتھ یہ جو پچھلے 16 مہینوں میں جو پی ڈی ایم کی بدترین حکومت تھی, بدترین کرپشن کا بازار گرم تھا, اور جو مہنگائی تھی, اس کے بعد یہ نگران حکومت کا جو دور آیا ہے تو لوگ اب یہ اس پر مجبور ہو گئے کہ یعنی یہ 16 اور یہ جو تقریباً 4 مہینے یہ ہو گئے 20 مہینے کی حکومت سے, اس سے پہلے جو حکومت تھی تو وہ اچھی تھی, ہیلتھ کارڈ بھی چل رہا تھا, بی آر ٹی بھی چل رہی تھی, دوسرے بھی پروجیکٹ چل رہے ہیں, لیکن اب نہیں چل رہے. لیکن جہاں تک یہ الیکشن مینجمنٹ کی بات ہے تو یہ بالکل یہ ٹھیک ہے کہ
پنجاب میں جو ٹیررزم یا جو ملیٹنسی ہے وہ 2 صوبوں میں ہے، ایک خیبر پختونخوا اور دوسرا بلوچستان۔ پنجاب میں کوئی ایسی نہیں آئی۔ صحیح ہے کہ اللہ نہ کرے کہ وہاں پہ بھی ایک ٹیررزم کی ویو آئے، یا کراچی میں پورے سندھ میں، وہاں پر بھی حالات ٹھیک ہیں۔ ان دونوں صوبوں میں تو الیکشن ہونے کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ البتہ خیبر پختونخوا میں کچھ الیکشن افیکٹ ہو سکتا ہے اگر یہ کرنا چاہیں، اور بلوچستان میں بھی تقریباً وہ تو پہلے بھی مینج ہوتا تھا، اس بار بھی مینج ہو جائے گا۔ یہ پلان ہے کہ پنجاب میں کم از کم پنجاب کی حد تک مسلم لیگ نون کو اتنی اکثریت دی جائے، سادہ اکثریت کے لگ بھگ کہ وہ ان کی حکومت پنجاب میں آ جائے۔ مرکز میں یہ جو اسکیم آف تھنگز ہیں یہ تھوڑا سے ڈفرنٹ ہے۔ سندھ تو آلریڈی پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور کوئی ایسا چیلنج بھی نہیں ہے پیپلز پارٹی کو کہ سندھ ان سے کوئی لے سکے، تو یہ تو ڈیفینیٹ ہے کہ سندھ میں آئندہ نیکسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کی ہی آئے گی۔ اسی لیے زرداری صاحب جو ہے وہ اب بھی چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کے رکھے۔ اگرچہ بلاول بھٹو صاحب نے بہت زیادہ بیشنگ کی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، لیکن زرداری صاحب وہ نہیں چھوڑنا چاہ رہے۔ وہ چونکہ سنجیدہ اور زیرک سیاستدان ہیں، انہیں پتہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن میں اور یہ جو جمہوریت میں اس میں اصل کیا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں اگر الیکشن تو ابھی تک تو مجھے یہ نہیں میرا نہیں خیال یا مجھے یقین نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے بھی اس یہ جنوری کے آخری ہفتے میں، لیکن اگر ہوتے ہیں تو پھر اسی مینجمنٹ کے ساتھ ہوں گے کہ خیبر پختونخوا میں یہ کہا جا رہا ہے، اور جو رپورٹس ہیں یا جو نئی جماعت بنی ہے محمود خان صاحب اور پرویز خٹک صاحب کی، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، بالکل، تو ان پر بھی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو بھی سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیوائی کا بھی تھا، مولانا صاحب کا بھی تھوڑا سا اس سے پہلے ان کو بھی تھوڑی سی امید تھی ان کو کہ ان کو شاید کوئی سیٹیں مل جائے، لیکن میرے خیال میں ان کے ساتھ لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ چیزیں خراب ہو گئی ہیں۔ ہاں اے این پی کی بھی بات ہو رہی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ اے این پی، بالکل، لیکن اے این پی بھی میرا نہیں خیال کہ ان کے ساتھ بھی کوئی ان کے لیے بھی کوئی نرم گوشہ ہے۔ نرم گوشہ ہے این ٹی پی ٹی آئی فورسز کے لیے، اور پرویز خٹک صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ مجھے موقع دیں، میں آپ کو پی ٹی آئی کی جڑیں خیبر پختونخوا سے نکال کے دکھاؤں گا۔ یہ اس کی بڑی اچھی آفر ہے میرے خیال میں، جو پاکستان تحریک انصاف کو جو ختم کرنے کے لیے جو فورسز ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی آفر ہے اتنا پرویز خٹک کی جانب سے۔ وقاص صاحب اور علی اکبر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے، ایک مختصر سا وقفہ، اس کے بعد آتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے پروگرام خیبر 88 میں۔ پروگرام آپ ہمارے خیبر نیٹ ورک اسلام آباد مرکز سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ علی اکبر صاحب، ابھی وقاص کی باتیں آپ نے سنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ اپنے والد محترم کی جانب سے، اور اس کی ان دونوں کے بیچ میں ایک جو بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ نورا کشتی ہے، کیونکہ بلاول صاحب جو ہے وہ ینگ ہے، وہ انرجیٹک ہے، اور وہ فائبرنٹ، وہ کہتے ہیں فلیمبیانٹ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن زرداری صاحب بہت زیرک پولیٹیشین ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اگر سیاست کرنی ہے تو کس کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے اور کس کے ساتھ آپ ہینکی پینکی کر سکتے ہیں۔ تو یہی حوالے سے یہی سوال اگر اس طرح پٹ کرے کہ مریم نواز اور شہباز شریف ابھی گئے ہیں لندن، اور شاید یہی باتیں سمجھانے نواز شریف صاحب کو کہ اگر آپ نے واپس آنا ہے اور سیاست میں اگر حصہ لینا ہے تو آپ ذرا اپنے اتوار اگر آپ ٹھیک کریں تو شاید پھر جگہ بنے گی۔ یہ اپنا ایک تجزیہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح؟ مبارک صاحب، سب سے پہلے تو یہ پاکستان بہت ہی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ اکانومی آپ کے سامنے، ہم تقریباً دیوالیہ ہو چکے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ مطلب جو ہم نہیں بتاتے، لیکن وہی حالت ہے، غریب کا جینا دوبار ہو گیا ہے۔ پیٹرول آپ دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تعلقات بھی دیگر ممالک سے رہ کے، اور ایک طرح سے ہم آئینی، سیاسی اور قانونی سبھی معاشی سبھی بحرانوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ الیکشن بھی اگر ہم جو ہے ایک پری پلان کے تحت کر رہے ہیں، اور ہم اگر من پسند رزلٹ چاہتے ہیں تو یہ تو اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ آپ دیکھیں کل اگر الیکشن ہو جاتے اور جس طریقے سے میٹنگ چل رہی ہے ادھر لندن میں اور ادھر بھی، اور آپ سب کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کل کو اگر یہ من پسند لوگوں کو لے کے آتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اگلے دن پھر عدم استحکام ہوگا ملک کے اندر، سیاسی استحکام تو نہیں آئے گا جبکہ آپ کے سارے سیاسی جو پلیئرز ہوں گے اسی الیکشن کو مانیں گے نہیں، تو سیاسی اور معاشی استحکام آپ کہاں سے لائیں گے؟
بالکل. تو یہ اس لحاظ سے مانیں گے نہیں تو سیاسی اور معاشی استحکام آپ کہاں سے لائیں گے؟ بالکل. تو یہ اس لحاظ سے تاریخی الیکشن ہوں گے اور سب کو جو ہے بالخصوص یہ مقدر حلقوں کو سوچنا پڑے گا اور ان کو بہت سوچنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم اس ملک کو استحکام نہیں دے سکتے انتخابات کے نتیجے میں تو پھر کون سا ہم تجربہ کریں گے؟ ایک سے ایک تجربہ ہم نے کر دیا گزشتہ 3 سال کے اندر. ملک کا ہم نے جو ہے وہ معاشی نقشہ تبدیل کیا، سیاسی نقشہ تبدیل کیا، اور اب آگے اگر ہم جو ہے صحیح صاف و شفاف انتخابات نہیں کرائیں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ میں کروں گا کہ اس وقت جو خاص کر پیپلز پارٹی میں بلاول اور جو آصف علی زرداری صاحب کے درمیان جو خبریں آتی ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ فاصلے بڑھ گئے، فیصلے وہی کریں گے، یہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ایک اسٹریٹجی کے تحت یہ ہو رہا ہے کہ اگر بات نہیں بنتی ہے والد صاحب کی مقتدر حلقوں کے ساتھ تو پریشر جو ہے وہ بلاول کے ذریعے وہ ڈالا جاتا ہے. اسی طرح پی ایم ایل این کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. جب کوئی سیاسی لیڈر خاص کر 2 دن پہلے جب نواز شریف نے کل میرے خیال میں اسٹیٹمنٹ دی تو اس سے بھی لگ رہا تھا کہ جو ان کے آنے کا پلان ہے اس میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، اس لیے وہ پھر سے جو ہے ماضی کی طرف جا رہا ہے اور جنرلوں پہ تشدید کر رہا ہے، جبکہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ایک اسٹریٹجی کے تحت سیاسی جماعتوں کے اندر، خاندانوں کے اندر ہوتا ہے کہ میں اچھا رہوں گا تو آپ بیچ میں سے پریشر، وہ جو پتے والی بات ہے آپ کریں. یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ جو 2 جماعتوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس سرخیل ہے پاکستان میں جمہوریت کی، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون. تو یہ اگر وہاں پہ اس طرح کی ایک نورک کشتی آپس میں اس وجہ سے لڑتے ہیں، اس وجہ سے وہ ایک اسٹریٹجی کے تحت اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جو کہ غیر جمہوری قدریں ہیں، تو پھر ہم گلہ کس سے کر رہے ہیں؟ ہم یہاں پر بیٹھ کے اور آپ پھر ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ کس سے ہم گلہ کریں؟ پھر اگر یہ بڑا رشتے سے اٹھا ہے میں بارک صاحب، آپ نے 2013 میں بھی دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے الیکشن سے پہلے الیکشن کا پلان بنا اور صاف نظر آ رہا تھا کہ کون سی جماعت، بدقسمتی سے پاکستان کے اندر یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ الیکشن سے 3-4 مہینے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہ حکومت میں آنے والی ہے. اب کچھ دن پہلے تاثر دیا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی آ رہی ہے، اب پیپلز پارٹی نہیں پی ایم ایل این آ رہی ہے. تو یہ وہ جو میں پھر سے بات کروں گا وہ جو سیاسی شطرنج ہے وہ ہتھ کھولے کا آ رہا ہے. اب یہ ایک سائڈ پہ ہو رہا ہے، دوسرے سائڈ پہ ہو رہا ہے. ڈسیسو موومنٹ ہے اور جو بڑی آپ جماعتوں کی بات کر رہے ہیں وہ اپنا شیئر لے رہے ہیں. وہ ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو انتخابات ہوں گے اس میں ہمارا کیا شیئر ہوگا. تو جب ایک جماعت کو اپنا شیئر کم نظر آ رہا ہے تو پریشر کریٹ کر رہا ہے تو وہ سیاسی جو شطرنج ہے وہ ہتھ کھولا کہا جاتا ہے. اسی طرح اگر دوسرا جو سیاسی جماعت ہے اپنا شیئر جو ہے ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو دوسرے سائڈ سے وہ پریشر ڈال رہا ہے. تو یہ ابھی وہ بن رہا ہے. اور یہ جو آج الیکشن کمیشن نے ایک بیچ میں سے ایک وہ چھوڑ دیا ہے کہ جی جنوری کے آخری ہفتے میں ہو سکتے ہیں، تو بیچ میں سے آگے سے بھی کر دیا کہ جی ہم انتخابات کریں گے. تو یہ سارا ایک ہے، ابھی تک مسئلہ کلیئر نظر نہیں آ رہا کہ آگے کیا ہوگا، کہ جنوری کے آخر میں انتخابات ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے، لیکن ایک طرح سے الیکشن کمیشن نے بات سامنے ضرور لگائی ہے. اچھا بالکل علی اکبر صاحب، آپ نے بڑا اچھا ایک اس میں شطرنج کی آپ پھر اگین اینڈ اگین آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کی طرف سے. وقاص صاحب، یہ جو علی اکبر صاحب جو کہتے ہیں کہ ابھی مبارک صاحب آپ یہ ہم اور آپ جو ہے گزشتہ 25 سال سے یہی کر رہے ہیں. اب وقت آ گیا ہے، ملک کی بات ہے، عوام کی بات ہے، تو کھل کے بات کرنی چاہیے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. نہیں، بہت اچھی بات آپ نے کہی. اگر اس طرح کے میکینیشنز اگر ہوں گے تو اس کے نتیجے میں ایک مستحکم سیاسی حکومت نہیں بنے گی، اور جو ایک مستحکم سیاسی حکومت نہیں بنے گی تو وہ ایک اتنے بڑے بحرانوں کا پھر وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے. کبھی ایک کو ناراض کو راضی کرنا ہے، کبھی دوسرے اتحادی کو خوش کرنا ہے، تو اس طرح کی بڑے ڈیسیجن پھر نہیں لے پائیں گے. اس سے تو پھر اچھا ہے کہ یہ اتحاد، یہ جو نگران حکومت ہے چلتی رہے، کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے. پیٹرول کو 330 پہ لے کر گئے ہیں، کسی کی مطلب وہ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں پوچھ رہا. ڈالر فلکچویٹ کر رہا ہے اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ابھی سنا ہے کہ بجلی کی درخیں بھی بڑھ رہی ہیں اور گیس کی بھی ٹیرف بڑھ رہا ہے. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پوچھ بھی نہیں رہا، اس کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو پھر تو یہ چلتا رہے. وقاص صاحب کیا کہنا ہے آپ؟
بالکل صحیح ہے. جو نگران حکومت آئی ہے کاکڑ صاحب کی تو اسے ویسے بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتا. کہتا ہے کہ نہیں بالکل وہ تو بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ تو کیا ہوا اگر لوگ باہر جا رہے ہیں, کیا ہوا تو کیا ہوا اگر مہنگائی ہے, اتنی تو نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ کاکڑ صاحب کتنے زیادہ ویل آف ہیں. ہمیں تو کہا جا رہا تھا کہ کاکڑ صاحب پہ میں نے صرف یہ تھا کہ اس سے پھر میں نے ایک مثال رکھی ہے کہ اس سے پھر اچھا ہے کہ یہی چلتا رہے, کم از کم ایک جو چلتا ہے تو ہی ہماری قسمت میں. تو کاکڑ صاحب ہی نکلے ہیں تو کاکڑ صاحب بھی نکلے ہیں ہماری قسمت میں. ہم انہی پہ بات کریں گے کہ وہ سینڈ بیگ ہے, اور وہ ہم تو سینڈ بیگ کے پیچھے ہم نہیں کہہ سکتے. ہم نے سینڈ بیگ پہ ہی ہم نے بات کرنی ہے, وہی ہے. اور وہ جب یہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا اگر لوگ باہر جاتے ہیں, کیا ہوا اگر برین ڈرین ہو رہی ہے, یہاں پر لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا, بڑی بدقسمتی ہے. وہ بلکہ وہ تو خوش ہوں گے کہ جو جتنے قابل لوگ ہیں وہ چلے جائیں باہر سے, پھر وہ کوئی محنت مزدوری کر کے پاکستان میں ڈالر بھیجیں گے اور پاکستان کا نظام چلے گا جس طرح ابھی بھی چل رہا ہے. بدقسمتی سے نہ یہاں کسی نے انڈسٹری لگانی ہے, نہ کسی نے انڈسٹریل کو چھوڑنا ہے. یہاں پر جو ریڈ ٹیپزم ہے, جو بیوروکریسی ہے, جو کلونیل جو باقیات ہیں پاکستان میں, بدقسمتی سے وہ ابھی بھی چل رہی ہے. ہندوستان کی بات ہم کر رہے ہیں یا بنگلہ دیش کی بات کریں, وہاں پر ان لوگوں نے اسی لیے ترقی کی کہ وہاں پر یہ ریڈ ٹیپزم ختم ہو گئی ہے. وہاں پر جو ماڈرن ایج ہے یا جو ماڈرن ایرا ہے اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں. وہ یہ جو افسرشاہی ہے وغیرہ ہے تو اس کو انہوں نے ایک سائڈ پہ کر دیا ہے. وہ کسی کو جو انویسٹرز آ رہے ہیں وہاں پہ انویسٹمنٹ کو انکریج کیا جا رہا ہے. ہندوستان ہب بنتے جا رہی ہے, انڈسٹریل وہاں پر کمپلیکس بن رہے ہیں, اور ایک وہاں سے اب ایکسپورٹ ہو رہی ہے, ٹیکنالوجی ایکسپورٹ ہو رہی ہے, گوڈز ایکسپورٹ ہو رہے ہیں. بدقسمتی ہم یہاں سے ہم کچھ نہیں ایکسپورٹ کر رہے. ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اے سی صاحب ہیں, ڈی سی صاحب ہیں, کمشنر صاحب ہیں, ہم انہی چکروں میں ہیں, اور ان کو ہم ان کی تنخواہ میں بھی ہم اضافہ کر رہے ہیں. بدقسمتی ہمارا سسٹم ہے یہ فیل ہو چکا ہے. اس کی مکمل بحالی کی ضرورت ہے. اور جو الیکشن کی بات علی اکبر صاحب نے کی, بالکل ان کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اب چھوڑ دیں ایک بار, کم سے کم اس الیکشن میں آپ سب جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں, آپ ان کو پورا موقع دیں. جو پارٹی الیکشن جیتے, عوام جس پارٹی کو بھی ووٹ دے, آپ ان کو چھوڑ دیں ایک بار, کم سے کم اس سے پہلے جو کوئی بھی الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوا, شفاف نہیں ہوا, سارے مینج تھے. کم از کم اس الیکشن میں اب جو ہونے جا رہا ہے, اللہ کرے کہ ہو جائے, اس الیکشن میں آپ چھوڑ دے کہ عوام کو فیصلہ کرنے دے, عوام کو یہ حق دے. یہ عوام کا حق ہے ووٹ کے ذریعے اپنے جو ان کی لیڈرشپ ہے, جو ان کی حکومت ہے, ان کا وہ اس کو وہ منتخب کریں. تو چھوڑ دے. وہ جو حکومت آئے گی تو پھر اس پہ آپ چھوڑ دے کہ وہ 2 سال میں, 3 سال میں, یا 4-5 سال جو اس کا ٹینور, اس کو وہ ٹائم دے. اگر وہ نہیں کر سکے تو پھر اور آئے گی. لیکن جو اگر آپ بیچ میں سے حکومت کو ختم کر دیں, یا عدم اعتماد کے ذریعے, یا اس طرح کوئی جو دوسری میکینیشنز ہیں یا جو مینجمنٹ ہے, تو میرے خیال میں یہ جو سسٹم ہے یہ نہیں چل رہا. اور سمجھتے ہیں وقاص صاحب کہ یہی حل ہے, مطلب ایک کل بند و بالکل الیکشن کرا دیں, اور جو بھی عوام جو بھی منتخب کرے, چاہے کوئی بھی کسی بھی بیانیے کی بنیاد پہ ہو, یا چاہے وہ مذہبی بیانیہ ہو, چاہے وہ قومیت کا بیانیہ ہو, یا چاہے وہ تبدیلی کا اور بہت سنہرے سبز باغوں کا بیانیہ ہو, بے شک جو بھی ہو. تو کیا آپ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ یہی حل ہے, یا کوئی اور طریقہ کار جو ہماری اگر بدقسمتی سے جو اسٹیبلشمنٹ, جو میکنیشنز کی آپ بات کر رہے ہو, جو مینج کرتی ہیں چیزیں, کیا اگر وہ مینجمنٹ ذرا بہتر ہو تو اس طرح ہی ہو؟ نہیں, مینجمنٹ کا تو میرے خیال میں کسی کو اختیار ہی نہیں ہونا چاہیے آئین کے تحت. ہاں, یہ آئین سپریم ہے. میں بار بار کہتا ہوں, میں بالکل صاف کہتا ہوں کہ یہ آئین سپریم ہے. آئین کے ساتھ یہ جو چھیڑخانی کی جا رہی ہے یہ ملک کے لیے خطرناک ہے. لوگ ہوں گے, آج ہیں, کل نہیں ہوں گے, کوئی اور لوگ آئیں گے, لیکن جو آئین یہ آپ کے ملک کو, آپ کے جو جتنے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں, جتنے بھی مختلف بولیاں بولنے والے لوگ ہیں, ان سب کو یہ اکٹھا رکھتی ہے یہ جو آپ کی آئین ہے. اور آئین کے تحت یہ ہر شہری کو اپنا حق بھی اس کو پتا ہے, اپنا جو اس کی جو ڈیوٹیز ہیں, ریسپانسبلٹیز ہیں, وہ بھی ان کو پتا ہے. تو میرے خیال میں آئین کے ساتھ نہ چلا جائے. ان کے ساتھ اس سے پہلے ابھی جو پی ڈی ایم حکومت آئی تھی, جو ان کے کرپشن کے کیسز تھے, اربوں خربوں روپے کے, انہوں نے معاف کر دیے اور انہوں نے فائدہ لیا پارلیمنٹ کا. بدقسمتی سے یہ بہت غلط ہوا ہے. اسی وجہ جو ابھی جو ان کے کیس کھلے ہیں تو دوبارہ ان کی دوڑیں لگ گئی ہے. میں پھر بھی میرا یہی خیال ہے کہ یہ جو کاکڑ صاحب کا جو تجربہ کیا گیا ہے, اور بعض لوگ کو اب بھی امیدیں ہیں کہ کاکڑ صاحب 2 سال تک وزیر اعظم رہیں گے. میرے خیال میں کاکڑ صاحب سے کچھ نہیں ہوگا. وہ نہیں ڈیلیور کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل مینڈیٹ چاہیے, آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے. حکومت کے پیچھے عوام کا
سپورٹ ہونا چاہیے, حکومت کے پیچھے عوام کی حمایت ہونی چاہیے, تب تک آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اگر یہ اس طرح ہم ڈرامے کریں گے یا کوئی تجربے کریں گے اور ہر تجربے کے بعد دوسرا تجربہ جو ہمارا وہ ناکام ہو جاتا ہے, ہم ناکام تجربے کو اس کے بعد ایک اور ناکام تجربہ کرتے ہیں, چھوڑ دیں, کر دیں الیکشن اور لوگوں کو اب کرنے دیں. اتنا ہی بڑا کامیاب تجربہ کوئی, لیکن نام اگر تجربہ آپ نے رکھ دیا تو وہ چیز کامیاب نہیں ہو سکتی اس حوالے سے, ملک کو چلانے کے حوالے سے, جب تک ایک ایسی حکومت نہ آئے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہو. ایک مختصر سا وقفہ, اس کے بعد واپس آئیں گے, پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خیبر 88 میں. اب پروگرام کے اس حصے میں ہم نے تو بات کر لی, اور میرے دونوں جو دوست ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ الیکشن جب بھی ہو وہ فری اینڈ فیئر ہو, لیول پلینگ فیلڈ ہو, جتنی بھی جماعتیں ہیں, اور لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اے بی سی ڈی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ منتخب کرتی ہیں, ان کو ایک آزاد اور شفاف ماحول میں ان کو یہ موقع فراہم کر دیا جائے کہ اپنے جو ان کے من پسند نمائندگان ہیں اس کو اقتدار کے ایوانوں میں بھیجیں اور پھر وہی حکومت بنائے, تو یہ حل ہے. اب یہ الیکشن تو ٹھیک ہے, ایک طرف تو ہماری مختلف یہ جو میکینیشنز کی بات ہو رہی ہے, ایک تو یہ ہے, دوسری ایک جو بہت بڑا جو چیلنج ہے وہ دہشت گردی کا ہے, پورے ملک میں بالعموم اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بالخصوص, اور خاص کر خیبر پختونخوا جس کی نمائندگی ہم کرتے ہیں خیبر نیٹ ورک, وہاں پہ اوپر تلے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. اور جس طرح پروگرام کے ابتدا میں بھی میں نے عرض کیا کہ ایک بہت بڑا واقعہ آج بھی ہوا ہے بنو کے علاقے جانی خیل میں, جہاں پر ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا ہے, اور جس کے نتیجے میں 8 دہشت گرد مارے گئے ہیں. اور ہمارے جو رپورٹر ہیں ان کے مطابق ان کی ریکی کی جا رہی تھی کئی دنوں سے, جو دہشت گردی جو موومنٹ ہے, اور ہمارے جو سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کا اس پہ نظر تھی ان عناصر پہ, اور آج صبح سے یہ کارروائی ہوئی, اور بہت بڑی کارروائی کے بعد یہ جو واقعہ ہے یہ ہوا ہے. علی اکبر صاحب, کیا جو ابھی جو میں نے تمہید باندھی ہے بریک کے بعد کہ جو دہشت گردی ہے یہ کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے ایک شفاف انتخابات, اور بلکہ انتخابات اوور آل جنرل جو چیزیں ہوں گی آگے, تو کیا اس حوالے سے آپ کچھ تحفظات رکھتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ ماحول ہو تو پھر آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کمیشن پھر کیا کریں, اور پھر اسٹیبلشمنٹ اس میں کیا کرے اگر یہ حالات ہو کہ دہشت گردی کی ایسی چیزیں ہوں. مبارک صاحب, ہم آج کی بات کر رہے ہیں کہ آج تک کیا ہو رہا ہے, اور آگے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. دہشت گردی جو ہے وہ ایکٹ کر رہا ہے, اور پاکستان کے اندر جب بھی انتخابات ہوئے ہیں تو کوئی آئیڈیل ماحول نہیں ملا ہے. انتخابات کے دوران کہیں نہ کہیں سے دہشت گردی ایک فیکٹر ضرور ہوتا ہے. علی اکبر, قطع کلامی کے لیے معذرت, ہم بنو سے جو ہمارے نمائندے ہیں فرت اللہ بابر, ان سے اپڈیٹ لے لیتے ہیں, پھر آپ کی طرف آتا ہوں اور آپ کا جو کمنٹ ہے معذرت کے ساتھ. جی فرت اللہ بابر, آپ ہمارے ساتھ ہیں. یہ جو آج کا جو واقعہ ہوا ہے ذرا اس کی تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیجیے کہ کیا یہ واقعہ جو میں نے بھی کہا اور آپ کے پاس آج صبح سے آپ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں خیبر نیوز کے لیے, تو ذرا ہمیں تفصیلات بتائیں اس واقعے. جی بالکل, یہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے بنو کے علاقہ جانی خیل, سردی خیل کا یہ علاقہ ہے. سیکورٹی فورسز کو اطلاع ملی تھی کہ یہاں پر کچھ دہشت گرد کئی دنوں یہاں پر ان کا یہاں پر ہلچل تھا, تو اس کی ایک اطلاع ملی تھی سیکورٹی فورسز کی, تو انہوں نے ریڈ کیا, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, ایک مشترکہ آپریشن کیا. وہاں پر جب سیکورٹی فورسز نے علاقے کو کوارڈن آف کر کے پیش قدمی شروع کی سرچ آپریشن کے لیے, تو وہاں سے ان پر فائرنگ ہوئی تھی. تو فائرنگ کا یہ تبادلہ سیکورٹی فورسز کی جانب سے بھی دہشت گردوں پر فائرنگ کا یہ تبادلہ سیکورٹی فورسز کی جانب سے بھی دہشت گردوں پر فائرنگ کی گئی. تو اس دوران یہ 8 دہشت
جو ہے ذرائع کے مطابق یہ اس میں مارے گئے ہیں اور سیکورٹی فورسز کے بھی 3 جوان جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں جن کو بنو سی ایم ایچ منتقل کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پولیس ذرائع کے مطابق ایک راہگیر خاتون جو ہے وہ بھی اندھی گولی کا نشانہ بن کر وہ بھی اس میں جباں ہوئی ہے. اچھا فرت اللہ بابر، یہ جو بنو کا علاقہ ہے اس کو ہم واقعتاً ہم ہاٹ سپاٹ کہہ سکتے ہیں ٹیررزم کے حوالے سے، کیونکہ ابھی چند ہفتے قبل وہاں پر یہ جانی خیل ہی میں سیکیورٹی فورسز پر ایک حملہ ہوا تھا جس میں ہمارے جو 9 فوجی ہیں، 8 یا 9 فوجی ہمارے اس میں شہید ہوئے تھے. تو یہ جانی خیل کا جو علاقہ ہے اس کے ذرا ہمیں حدود اربع اگر ہمارے ناظرین کو اب ذرا بتا دیں کہ یہ کہاں سے اتنا یہ ہاٹ سپاٹ کیوں بنا ہوا ہے ٹیررزم کے حوالے سے بنو اور یہ جو جانی خیل کا جو ایریا ہے. دیکھیے سر، اگر دیکھا جائے تو یہ بنو سے آج ایک علاقہ ہے جن کے سرحدات جو ہے وہ لکی بیٹانی کے ساتھ اور اس سائڈ پہ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کے ساتھ ان کے سرحدات جو ہے وہ اٹیچ ہوئے ہیں. تو اس علاقے میں پہلے سے بھی شدت پسند جو تھے وہ یہاں پر مقیم تھے، ان کے پناہ گاہیں تھے، وہاں پر آپریشن بھی ہوئے پہلے بھی. تو اب بھی ان کے خلاف سرچ آپریشن وہاں پر ہو رہا ہے، لیکن شدت پسند جو ہے وہ اب بھی محفوظ ٹھکانوں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے. تو اسی وجہ سے یہاں پر یہ واقعات جو ہے وہ بھی رونما ہوئے. آپ نے جیسے ذکر کیا کہ اس سے پہلے بھی یہاں پر ایک خودکش بمبار نے یہاں پر سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا تھا، تو اس کے بعد دوسرا ایک خودکش بم دھماکہ جو تھا وہ علاقہ بقرہ حیل میں جو اسی حلقے میں آتا ہے، وہاں پر بھی ایک خودکش دھماکہ ہوا. سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی لیکن وہاں پر سیکورٹی فورسز جو تھے وہ محفوظ رہے تھے. تو یہ ایک دور دراز علاقہ ہے اور دشوار گزار علاقہ ہے. وہاں پر زیادہ تر ایکسیس نہیں ہوتا نا حکومت کی یا سیکورٹی فورسز کی. تو اسی وجہ سے یہ اور یہاں پر علاقے کی اگر بات کی جائے تو یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہاں پر علاقے کے جو لوگ ہیں وہ بھی کسی نہ کسی حد تک ان لوگوں کو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دہشت گردی کا جو نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے وہاں پر. یہ بہت تشویشناک بات آپ نے فرت اللہ، مختصر یہ بتا دیں آپ نے اپنی بات میں یہ جو محفوظ ٹھکانوں کی جو آپ نے بات کی ہے، جو سلیپر سیلز ہو گئے یا پھر محفوظ ٹھکانے، تو یہ کہا اب بھی ہے، مختصر رکھیے یہ بھی کیا اب بھی ہے محفوظ ٹھکانے؟ یہ اتنے وثوق تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ جو آئے تھے، یہ جو آج کا آپریشن ہوا ہے، اسی سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر مقیم ہیں. اسی کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں اور یہاں پر سیکورٹی فورسز پر کئی بار اسی طرح کے حملے بھی ہوئے تھے. اسی سے اگر آپ اندازہ لگائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر اب بھی یہ لوگ جو ہے وہ موجود ہیں. جی بہت شکریہ فرت اللہ بابر صاحب. یہ ناظرین ہمارے نمائندہ خیبر نیوز کا فرت اللہ بابر جو کہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، ہمیں بلکہ اس نے ایک تو بڑی تشویشناک بات جو محفوظ ٹھکانوں کی جو کی ہے. تو علی اکبر صاحب آپ کی طرف آؤں گا سوری خطر کلامی کے لیے. یہ آپ نے سن لیا جو ہمارے نمائندے کہہ رہے ہیں، بہت بڑی کارروائی ہے. اگر اس طرح کے سلیپر سیلز ہوں، اس طرح کے محفوظ ٹھکانے ہوں، باوجود کئی مطلب درجنوں آپریشن ہوئے ہیں، آپریشن راہ راست اور راہ حق سے لے کر رد الفساد تک اور آپریشن ضرب اعظم اور پھر رد الفساد تک جو کہ اب بھی چل رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ مور دین 380,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جس میں آج کا بھی ایک ہے وہ ابھی تک ہو چکے ہیں. لیکن دہشت گردی کا جو بلا ہے، یہ جو افریت ہے، ابھی تک اس کی خاتمے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. اور اوپر سے آج یہ اعلان الیکشن کا بھی ہو گیا. تو کیا آپ اپنی بات کنٹینیو کیجئے اس حوالے سے جو آج کا جو واقعہ ہوا ہے. واقعہ کوشش کروں گا کہ مختصر جواب دے دوں. جی ویسے ہم اور آپ نے ساتھ جو ہے جرنلزم شروع کی، بلکہ آپ میرے سے سینئر ہیں. اسلام آباد میں یہ موقع تھا کہ زیادہ تر پالیٹکس میں جو ہے نظر رہی. خیبر پختونخوا میں آئے تو ادھر تو سیاست ہوتی نہیں ہے، زیادہ تر سیکیورٹی کا ایشو ہے، تو اس لیے مطلب ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اچھا ایک بات، جب بھی انتخابات کے دن آتے ہیں، انتخابات کا اعلان ہوتا ہے تو ہمیں سیکیورٹی آ جاتی ہے، دہشت گردی یاد آ جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں کون سی میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی گزشتہ 2 سالوں کے اندر؟ ایک دفعہ پی ایم نے اجلاس طلب کیا تھا، پھر کون سے وزیر نے مطلب اس پہ بات کی کہ دہشت گردی ہو رہی ہے. پھر ابھی آپ لے لیں کہ وہاں پہ کون سا شو ایسا ہے جس میں
जो है दहशत गर्दी पर बात हो रही हो, लेकिन जब भी इंतखाबात के दिन आते हैं तो हम सिक्योरिटी को आगे कर देते हैं और ये एक फैक्टर है। मैं अगर आपको कहूं कि हमारे ज़राए के मुताबिक पेशावर के आसपास जो इलाके हैं जिससे भाई ये लकी मारवाद बनो और ये एरियाज, तो इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक 300 जो कि हार्ड को दहशत गर्द है वो पाकिस्तान के अंदर है और वो अफगानिस्तान से आए हुए हैं। तो मैं गुज़िश्ता हफ्ते अहमद वली खान का इंटरव्यू कर रहा था, उसने एक बड़ी अच्छी बात की। उसका ये कहना था कि भाई हम क्यों मतलब अफगानिस्तान को जो है वो कर रहे हैं, दरख्वास्तें कर रहे हैं और उनको मिन्नतें कर रहे हैं कि आप दहशतगर्दों को रोके। अगर 300, 400 या 50 या 100 का दस्ता आ जाता है तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम किधर है? अगर इतने ऑपरेशन हमने किए हुए वो कुछ किया, तो इंतखाबात पाकिस्तान का जो है वो अवामी मसला है। अगर यही हमने करना है अवामी सतह पर हम अफगानिस्तान को ये भी कह सकते हैं कि भाई सब्र करे, आपसे हम मुतालबा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हमें इंतखाबात करने का मौका। मैं ये नहीं समझता 2008 में आप देखे बेनजीर जो है असैसिनेशन हुई, सवाब आपके हाथ से चला गया था। इसी तरह आपके कबाइल के दहशतगर्दों के कब्जे में थे, हर जगह जो है वो जगरों की सूरत में मौजूद है। फिर 2013 इंतखाबात में आए, हालात उस तरह नहीं थे। 2018 में भी आप देखे 2000 इससे बहुत खराब थी। नहीं, सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल तो 2008 के मतलब फैक्टर है, लेकिन हम नहीं समझते बात जो है वो मुलतवी होने चाहिए। 1, 2, 3 अगर हल्के है, कहीं पे लास्ट में भी हमने किया था कि हमने कुरम में 1, 2 हल्कों पे इंतखाबात जो है वो मुलतवी करा दिए थे, बाद में वो हुए। तो ओवरऑल जो है सिचुएशन इस तरह है जिसको मद्देनजर रखे और हम इंतखाबात में ताक़ीद। अच्छा, बिल्कुल मुलतवी कराने का तो हाँ सवाल नहीं होता पैदा, क्योंकि जंगों में, इराक में जंग चल रही थी, इंतखाबात हुई, अफगानिस्तान में आपने देखा होगा हामिद करजई साहब की जो हुकूमत थी वो भी मतलब एक ऐसी जंग के बीच में हुई थी कि फॉरेन ट्रूप्स थी उधर, उसके बाद फिर अशरफ गनी जब आए, तो ये तो कोई उज़र तो नहीं बन सकता। वक़ास साहब, कितना असर होगा इस दहशतगर्दी का या इस दहशतगर्दी के इस लहर का जो कि बकौल हमेशा जब इंतखाबात आते हैं तो ये जोर पकड़ जाती है इस तरह के वाक़यात, तो क्या इस तरह भी कोई आप लिंक देखते हैं ये पॉलिटिकल मैकेनेशन या इंतखाबात के जो नताइज है उस पर असरअंदाज होने के लिए और दहशतगर्दी के दरमियान इस तरह का कोई लिंक आपको नजर आता है? लिंक तो जाहिर बात है, बिल्कुल है, लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे बात करूंगा कि यानी पाकिस्तान के जितने सूबे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की आप बात कर लिया, बलूचिस्तान की, तो इन दोनों सूबों के हालात पंजाब और सिंध से अलग हैं। पंजाब और सिंध के जो मसाइल हैं वो अलग किस्म के हैं, वो इलेक्शन वगैरह इनके मसाइल हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं तो उनका मसला बेसिकली दहशतगर्दी है, इंतहा पसंदी है, टारगेट किलिंग है, बराए तवाल है, बेरोजगारी है। तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हैं। बदकिस्मती से इस्लामाबाद और कराची में या लाहौर में बैठ के जो हमारे तजियाकार हैं या जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या जो अफसरशाही है, तो उनको खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के हालात वो इतने नजर नहीं आ रहे हैं या नहीं आते जो हमें पेशावर में बैठकर या क्वेटा के और दूसरे शहरों में हमें बैठकर जो हमें नजर आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोग हैं तो वो आप यकीन करें कि वो मायूसी का शिकार हैं। उनको ये भी नहीं पता चलता कि हमारा बच्चा या हमारा भाई, हमारा जो अजीज है ये घर से निकलेगा, बाजार जाएगा या स्कूल जाएगा या कॉलेज जाएगा या अपने काम पे जाएगा, तो खुदा न ख्वास्ता वहां पर कोई बम ब्लास्ट होगा, कोई अटैक होगा। तो ये बहुत ज्यादा सीरियस और संजीदा सूरत हाल है। और मैं बार बार ये कोशिश कर रहा हूँ कि किसी न किसी तरीके से ये बात हम इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के जो डिसीजन मेकर हैं उन तक हम ये पहुंचाएं कि इस्लामाबाद में जो लाइफ है या जो एक शहरी है उसकी जो लाइफ को अप्रोच है या जो पर्सपेक्टिव है वो अलग है उससे जो पेशावर में या क्वेटा में या चमन उधर या जो हमारे जो कबायली इलाके हैं वहां पर बैठे हैं। तो यही है कि हमें दहशतगर्दी के इस मसले का हल ढूंढना होगा। हम अफगानिस्तान पर ठीक है, अफगानिस्तान से अगर टेररिज्म इन्फिल्ट्रेशन एंड इन्फ्लक्स हो रही है तो हमें उस पर भी बात करनी चाहिए, हमें अपना बॉर्डर भी सिक्योर करना चाहिए, लेकिन हमें अपना घर भी ठीक करना है। बदकिस्मती से हमारी जो नीति है पास्ट में टुवर्ड्स टेररिस्ट और ग्रुप्स और एक्सेट्रा, तो वो हमें अब खत्म करनी होगी। हमें एक पॉलिसी के साथ आगे जाना होगा। हमें दहशतगर्दी के साथ साथ हमें एक्सट्रीमिज्म
اس کا حل ڈھونڈنا ہے. اور ہم وہ یہ حل کیسے ڈھونڈیں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ آپ ایکسٹریمسٹ ہیں آپ ختم کر دیں یا ایکسٹریمسٹ سوچ چھوڑ نہیں. یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے. اس کے لیے آج سے ہم اگر شروع کریں گے تو پھر اس کا جو رزلٹ ہے تقریباً 4-5 سال یا 10 سال بعد آئے گا. لیکن ہم شروع تو کریں. بدقسمتی سے مجھے وہ شروعات نظر نہیں آ رہی. ہم ایڈھاک اور یہ جو فیصلے کر رہے ہیں وقتی طور پر، لیکن اس کا جو بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، وہاں سے جو لوگ ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں یا جو ویل آف لوگ ہیں جن کے پاس کچھ پیسے ہیں، وہ تو نکل جائیں گے، اسلام آباد آ جائیں گے، لاہور، فیصل آباد، کراچی. لیکن جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر جو یہ شور زدہ علاقے ہیں، ان میں جو رہ رہے ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے اور ان کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور یہ ریاست کو سوچنا چاہیے. ریاست کے لیے یہ ضروری ہے کہ سوچا جائے. علی اکبر صاحب، صرف 30 سیکنڈ ہے پروگرام میں. ایک تو یہ کہ خیبر اپنا الیکشنز کے حوالے سے یا پھر جو سیاسی اختلافات ہیں، وہ تو اختلافات آپ رکھے، بے شک رکھے، بلے سے رکھے، لیکن جو ریاست کے بچاؤ کے لیے یا ریاست اور عوام کی حفاظت کے لیے جو چیزیں ہونی چاہیے، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے معاملے پر تو کم از کم ایک زبان ہونا چاہیے. تو مختصراً مجھے 30 سیکنڈ میں جواب دیجیے، اس کا کیا چیز ہے؟ یہ سب سے پہلے جو ہے نا، ایک میثاق انتخابات سیاسی جماعتوں کو یہ انتخابات جو جماعتیں ہیں حصہ داری کے چکر میں کھوکھلی ہو چکی ہے، اور اب یہی کیا جا رہا ہے کہ ادھر سے اتنا ملے، ادھر سے اتنا ملے. یہ سب آپس میں مل کے ایک فیصلہ کرے کہ بھئی ملک جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا، اور اب اپنے اپنے حصے پہ راضی ہو جائیں اور اس ملک کو ایک پولیٹیکل استحکام دے دے تاکہ ہمارے جو مسائل ہے اس کا حل نکلے. اور دوسری بات، آگے کرنے والوں نے آنا ہے تو پھر مزید تجربہ نہ کرے، بر وقت آ جائے تاکہ عوام کو بھی سمجھ رہے کہ یہ لوگ ہمارے ریسپانسبل ہے اور ہم ان کا گریبان پکڑیں گے. اس وقت 2 سال سے ملک جو ہے وہ لوٹا جا رہا ہے، لیکن احتساب کرنے والا کوئی نہیں ہے اور نہ عوام کسی سے پوچھ سکتی ہے. یہ 2 آپشنز ہے، یا تو آ جائے اور یا فری فیئر الیکشن کرو. بہت شکریہ علی اکبر صاحب، ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہے اس پروگرام میں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. وقاص صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے نشریات میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.